ایک ایسا آدمی تھا جس نے 1940 میں اس نے مسلمانوں کی تاریخ بدل دی۔ برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدلنے والے فیصلے، قرارداد پاکستان کی شکل زبان میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والے ان رہنماؤں میں سے ایک فضل حق تھے۔ لیکن تاریخ نے فضل حق کو چند برس بعد غدار قرار دیا۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں، وقت، سیاست اور مفادات کی بھی تھی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس حقیقت کو جانیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ فضل حق 26 اکتوبر 1873 کو بنگال میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی اپنے علاقے میں حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے قانون کی ڈگری لی اور وکالت کے پیشے سے اپنے عملی سفر کا آغاز کیا۔ وکالت کرتے کرتے وہ عوامی حقوق کی جدوجہد میں داخل ہوئے اور سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ فضل حق کو جلد ہی یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کے شہری اور تعلیمی حقوق کا تحفظ صرف سیاست کے ذریعے ممکن ہے۔ 1912 میں وہ بنگال کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اسی سال مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی بنے۔ اس عہدے نے فضل حق کو برصغیر کے مسلم سیاست کے بڑے رہنماؤں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ 1914 میں انہوں نے مسلم تنظیموں کی تعلیمی اور سماجی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ یہی وہ دور تھا جب فضل حق کو بنگالی عوام میں پہچان اور قبولیت ملنا شروع ہوئی۔ 1935 کے بعد وہ کلکتہ کے میئر بنے اور یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے مسلمان تھے۔ میئر شپ کے دوران فضل حق نے شہری سہولیات اور اصلاحات پر توجہ دی، جس سے ان کی مقبولیت مزید بڑھی۔ 1937 میں وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور 1943 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ یہ فضل حق کی سیاسی طاقت اور بنگال میں ان کے عوام پر اثر کا ثبوت تھا۔ پھر آیا تاریخ کا وہ لمحہ، 23 مارچ 1940 لاہور کا عظیم اجلاس، جہاں قرارداد لاہور پیش ہونی تھی۔ اسی اجلاس میں فضل حق نے قرارداد پاکستان پیش کی، جو آگے چل کر مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کی بنیاد بنی۔ ان کی تقریر، ان کا انداز اور قرارداد کا مضبوط نقطہ نظر دیکھ کر انہیں شیر بنگال کہا گیا۔ قرارداد مسلمانوں کی سیاسی آزادی اور مستقبل کی راہ کا اعلان بن گئی۔ پاکستان بننے کے بعد فضل حق مشرقی پاکستان میں رہنے لگے اور سیاست میں سرگرم رہے۔ فضل حق نے کسانوں، مزدوروں اور غریب لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی پارٹی کو مضبوط کیا۔ وقت کے ساتھ مرکز اور مشرقی پاکستان کے درمیان سیاسی اختلافات بڑھتے گئے۔ فضل حق بنگالی عوام کی زبان اور سیاسی حقوق کے بڑے نمائندہ بن کر سامنے آئے، جس سے مرکز کے کچھ حلقے ناراض ہو گئے۔ 1954 میں وہ عوام کے ووٹوں سے ایک بار پھر مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ یہ فضل حق کی مقبولیت کی فتح تھی، لیکن ان کے سیاسی مخالفین اس کامیابی سے خوش نہیں تھے۔ اسی سال فضل حق نے بھارتی ریاست مغربی بنگال کا دورہ کیا اور ایک تقریب میں کہا، آج مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کی سرحدیں ضرور ہیں، مگر ہم سب بھائی ہیں۔ یہ ایک عام اور امن کی بات تھی، لیکن مخالفین نے اسے سیاسی ہتھیار بنا دیا۔ اخبارات نے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور الزام لگا دیا کہ فضل حق پاکستان کی نظریہ کے خلاف بول رہے ہیں۔ سیاسی دباؤ بڑھایا گیا اور سازشوں نے ماحول کو مزید بھڑکا دیا۔ چند دنوں میں ہی فضل حق کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا اور ان پر غداری کا لیبل لگا دیا گیا۔ یوں وہی شخص جس نے پاکستان کے قیام کی قرارداد پیش کی تھی، اسی ملک میں غدار قرار پایا۔ 1958 میں مارشل لا کے نفاذ کے بعد فضل حق کی سیاسی سرگرمیاں مکمل طور پر محدود ہو گئے۔ فضل حق نے اپنی زندگی کے آخری سال خاموشی اور سیاسی تنہائی میں گزارے۔ 27 اپریل 1962 کو فضل حق کا انتقال ہوا اور وہ ایک ایسی تاریخ چھوڑ گئے جس میں عظمت بھی تھی اور حقیقت بھی۔ فضل حق کی زندگی ایک بہت بڑے دکھ یا حادثے سے کم نہیں۔ ایک طرف انہوں نے 1940 کی عظیم قرارداد پیش کی، جس کا نتیجہ 1947 میں قیام پاکستان کی صورت میں نکلا۔ دوسری طرف 1954 میں جب انہوں نے عوامی مینڈیٹ سے اقتدار پایا، بس ایک جملے کہنے پر، ہم سب بھائی ہیں جیسا عوامی اور پرامن بیان نے انہیں غدار بنا دیا۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قوم اور ریاست کے مفادات جب طاقت کے کھیل میں بدل جاتے ہیں تو وہی لیڈر قربانی بن جاتے ہیں جو قوم کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔